حضور سرور کنین امام الانبیاء حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب محفل میلاد میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کہنا، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے پتہ لگ جائے یہاں مصطفیٰ کو ماننے والے بیٹھے۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارا نبی زندہ ہے۔ میں جملہ ایک ہی دوں گا، وقت مختصر ہے، یہ جملہ اگر سمجھ جاؤ گے آپ کا دل سبحان اللہ کہہ دے گا۔ حاضرین گرامی، شہید زندہ ہے، ایک صاحب شہید زندہ ہے۔ میری تقریر کا پہلا نقطہ، پہلا جملہ، جس طرح شہید شہادت کی وجہ سے زندہ ہے، جس طرح شہید شہادت کی وجہ سے زندہ ہے، اسی طرح نبی نبوت کی وجہ سے زندہ ہے۔ مسلک کے امام نے کہہ دیا تھا تو زندہ ہے واللہ، اس کا عقیدہ ذرا ہاتھ تو اٹھائے نا، مبارک ہو۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب وقت اس سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے۔ ایک ختم رسول مکی مدنی، ایک ختم رسول مکی مدنی، کنین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ وہ صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن و شرافہ کوئی نہیں، جس کا یہی عقیدہ ہے وہ پھر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم سے بڑی پہ پہنچے ہو، یہ شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دلہا کوئی نہیں۔ ارے پیار میرے آقا کا، پیار میرے آقا کا جس خون میں شامل نہیں ہوتا وہ خون طہارت میں کبھی کامل نہیں ہوتا۔ ارے آتے ہیں محفل میں فرشتوں کے پروں پر، معراج کا راہی کبھی پیدل نہیں ہوتا۔ اور ملی خاکے صفا حوروں نے یہ کہہ کر جنت میں بیس جیسا کا جل نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کل اے میرے محبوب آپ فرما دے۔ یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، لوگر صاحب جب بھی اللہ اپنے بندے سے کلام کرتا ہے نا تو محبوب کے وسیلے سے بات کرتا ہے، فرماتا ہے کل اے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ نکتہ بڑا عظیم ہے، اللہ ہو کر نبی کے واسطے کے بغیر، نبی کے ضابطے کے بغیر، نبی کے ذریعے کے بغیر، نبی کے وسیلے کے بغیر اپنے بندوں سے کلام نہیں کرتا۔ جب کلام کرتا ہے تو کہتے ہیں کل اے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ ارے تو بندہ ہو کر نبی کا واسطہ چھوڑ کر، نبی کا وسیلہ چھوڑ کر خدا تک پہنچنے کی بات کرتا ہے، یارو یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ آیت پڑھی، اے میرے محبوب آپ فرما دیں اگر کوئی شخص خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پہلے آپ سے محبت کر لے۔ وقت مقتدر ہے، اتباع کا دوسرا معنی محبت ہی ہوتا ہے، آپ سے محبت کر لے۔ مولا اس کو ملے گا کیا؟ توجہ ہے، اس کی توجہ ہے، کہے سبحان اللہ۔ جو حضور سے وفا کرنا چاہتا ہے کہے سبحان اللہ، جو حضور کا وفادار ہے کہے سبحان اللہ۔ مولا یہ سارے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، مولا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں مصطفیٰ کی محبت کے بدلے میں ملے گا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں ساری کائنات کا مالک ہو کر، میں ساری کائنات کا مالک ہو کر، میں ساری کائنات کا رازق ہو کر اس بندے سے محبت کروں گا جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا۔ جڑا عشق فرید استاد تھیا، جڑا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، کہ حضرت دل آباد تھیا، وہ وجد کنو لکحال کنو، احد دیو ہے احمد دیو ہے میم دیولے دلی موہے، ران فرید رکھی حرام اس کا سادہ دین ایمان۔
حاضرین گرامی مصطفیٰ سے محبت کی صدیق اکبر نے، مصطفیٰ سے وفا کی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ نے۔ آپ کا دل سبحان اللہ کہے گا، ہزاروں کا مجمع ہے، آپ کی روحیں سبحان اللہ کہیں گی، بلکہ آپ کی روحیں مدینے میں چلی جائیں گی، آپ کے وجود یہاں رہیں گے۔ سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حاضرین گرامی، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات میرے آقا کے بستر پر میرے آقا نے مولا کائنات کو سلایا اور کہا علی صبح سب کی امانتیں دے کر واپس آ جانا۔ ہجرت کے سفر کے دوران حضرت صدیق اکبر کبھی میرے آقا کے آگے آتے، کبھی میرے آقا کے پیچھے آتے، کبھی میرے آقا کے دائیں آتے، کبھی میرے آقا کے بائیں آتے۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا، صدیق اکبر آپ میرے آگے آتے ہو، میرے پیچھے آتے ہو، میرے دائیں آتے ہو، میرے بائیں آتے ہو، صدیق اکبر وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے تیر آگے سے آ جائے گا، آپ کے آگے آ جاتا ہو۔ جب دل کے اندر خیال آتا ہے دشمن دائیں سے حملہ کر سکتا ہے، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، نیت یہ ہے تیر آئے تو پہلے صدیق اکبر کو لگے۔ پھر میں جملہ دوں گا، اس جملے پر ہاتھ اٹھا کر اپنی قوت، اپنی جرت سبحان اللہ کہنا۔ یارو کوئی مت کرے امت کا ایمان برباد۔ سن لو آج سنی کا بیٹا، سنی کا پوتا، سنی کا پرپوتا بتانا چاہتا ہے صدیق علی کون ہے۔ یارو صدیق بھی مصطفیٰ کا وفادار، علی بھی مصطفیٰ کا وفادار۔ یہ صدیق بھی مصطفیٰ کا وفادار، علی بھی مصطفیٰ کا وفادار۔ آج اتنا مجمع، یہ اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، اتنے لوگ یہاں جمع ہیں، بتانا چاہتا ہوں ہم ہیں علی والے، ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں علی والے، اور ہم ہی ہیں صحابہ والے۔ جو علی والا ہے ذرا ہاتھ اپنا بلند کرے، مبارک ہو۔ میرے آقا نے فرمایا ہاتھ نیچے نہیں جانے چاہیے، ہاتھ بلند ہو۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ میرے آقا نے مولا کائنات کو قریب بلایا، میرے آقا نے مولا کائنات کو سینے سے لگایا، میرے آقا نے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوما۔ میرے آقا نے علی سے وعدہ لے لیا، علی جنت میں سب سے پہلے وہ جائے گا جس کے سینے میں عشق علی ہوگا۔ ہم تو علی والے ہیں ڈوگر صاحب، ہم تو علی والے ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، زاہد موسوی صاحب، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر نہیں کرتے۔ حاضرین گرامی، سارے مجمع کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ ہمارا جینا بھی علی کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی علی کے لیے، ہماری زندگی بھی علی کے لیے، ہمارا مرنا بھی علی کے لیے۔ ہم تو میں بڑی بات کرنے والا ہوں، بڑی بات ایک ہی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کی توجہ ہے، کہے سبحان اللہ۔ یہ اسٹیج والوں سے بات لینا چاہتا ہوں، اس کی توجہ ہے، کہے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی سنیے گا، بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا حضرت صدیق اکبر سے پوچھ رہی ہے، بابا جان آپ علی کے چہرے کو تکتے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، مصطفیٰ سے سنا ہے، آقا نے فرمایا ہے، مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم، حضرت صدیق اکبر فرما رہے ہیں، اس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو علی کو دور سے دیکھ لے اس کے لیے بھی عبادت ہے۔ وہ تو
تو وہ دور تھا، آج یہ دور ہے. یہ علی والے سارے بیٹھے ہیں، علی والا بیٹھا ہے، وہ آخری بندے تک اپنا ہاتھ بلند کرے گا. سارے علی والے بیٹھے ہیں، سارے علی والے بیٹھے ہیں. کیا ہم بھی عبادت کریں گے؟ کیا ہمیں بھی وہ شرف ملے گا؟ کیا ہمیں بھی وہ شرف ملے گا؟ حضرت بی بی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آج یہ سارے مجمع میں ایک بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو، پتہ لگ جائے علی والے بیٹھے ہو. انیس بھائی آپ کے پاس مائک، آپ زید بھائی آپ کے پاس مائک تو ہے، نعرہ لگوا لیں آپ. جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جس کے دل میں جتنا علی ہے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے من کنتو مولا، من کنتو مولا، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسن کا مولا، ہے پیر ہمارا ولیوں نے بکارا. کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، حسن کا مولا، غازی کا مولا، سجاد کا مولا، باقر کا مولا، جعفر کا مولا، قاسم کا مولا، رضا کا مولا، تقی کا مولا، نقی کا مولا، مہدی کا مولا، ہے پیر ہمارا ولیوں نے بکارا. ذرا گونج کے بولو دمست کلندر، شہباز کلندر، میرا پیر کلندر، شخص زبان کل مان علی حق نعرہ حیدری. حیدری، آپ سارے ہاتھ بلند کر کہیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہم نعرہ حیدری کو لگاتے ہیں. میں نے پہلے بھی بیان کیا، آپ کو دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ سارے علی والے بیٹھے ہیں، یہ سارے علی والے بیٹھے ہیں. ہم نعرہ حیدری کو لگاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے بھئی دنیا کو پتہ تو لگے. ہم نعرہ حیدری کو لگاتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں کو، ہے عہد ستم گر میں تیرے واسطے مولا، ہے عہد ستم گر میں تیرے واسطے مولا. ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے یہ جو نعرہ حیدری ہے ہاتھوں پہ تمہارے، یہ تمہاری ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. حیدر، دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہیے گا حیدر، 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 نعرہ حیدری. مجھے کہنے دیں ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. نبی کا دین شامل ہے درود کے اندر. علی کا نام سن کر جھومتے ہیں اس لیے، علی کا نام سن کر جھومتے ہیں اس لیے حلال خون شامل ہے وجود کے اندر. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو ایک وہ جملہ دینا چاہتا ہوں جو پورا سال آپ نہیں بھولیں گے. ڈوگر صاحب پورا سال کوئی نہیں بھولے گا. میں جملہ لینا چاہتا ہوں لیکن جو علی والا ہے وہ پھر علی کا نام تلے. نعرہ حیدری، دنیا کو پتہ لگے. یہ کیوں نعرے لگائے ڈوگر صاحب؟ یہ ڈوگر صاحب کیوں نعرے لگوائے؟ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے، دنیا کو معلوم ہو جائے، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جتنا سنی علی کا ذکر کرتا ہے کوئی مائی کلام نہیں کر سکتا. ہم علی کو ماننے والے ہیں. ہم صحابہ بس 1 منٹ میں بات، 1 سے 2 منٹ میں بات ختم. حاضرین گرامی، اس جملے کو پورا سال نہیں بھلاؤ گے، اس جملے کو کبھی نہیں بھول سکتے. حاضرین گرامی کیوں؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہزاروں کا مجمع ہے. اس ہزاروں کے مجمع کو بتانا چاہتا ہوں مجھ میں اور تیرے دشمن میں یا علی بس اتنا فرق ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا. بات شروع پہلے بھی کی، یہ اتنا مجمع ہے انہوں نے نہیں سنی ہوگی، میں دوبارہ کرنا چاہتا ہوں.
میں 3 سال کا تھا ڈوگر صاحب، میں 3 سال کا تھا، کسی وزنی چیز کو اٹھا رہا تھا، اس وزنی چیز کو اٹھا نہیں پا رہا تھا، میری ماں نے مجھ سے کہا کہو یا علی مدد، میں نے یا علی مدد کہا، میں نے اس وزنی چیز کو اٹھا لیا، مجھے اب سمجھ آیا کہ یا علی مدد کون کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم، یا علی مدد وہ کہتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ میں تو پھر کہتا ہوں منافقوں کو میں یوں ہی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی علی کی صدائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب جب خوشی ملی مجھ کو میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ حاضرین گرامی، ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، صحابہ سے محبت، سنی کی تعریف کیا ہے؟ سنی کہتے کس کو ہیں؟ سنی کہتے اس کو ہیں جو صحابہ کے در کا بھی نوکر ہو، مصطفیٰ کی آل کے در کا بھی غلام ہو۔ ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں حاضرین گرامی، ہم سنی ہیں، صحابہ کے در کے بھی نوکر، علی کے در کے بھی غلام۔ حاضرین گرامی، وہ پتھر نے چوما تھا مصطفیٰ کے لبوں کو، جو آپ میں حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ بلند کریں۔ سبحان اللہ۔ جو چومنا چاہتے ہیں، مقدس پتھر ہے، لیکن عاشق اسے اس لیے چومتا ہے، بلکہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ حضرت فاروق اعظم نے مبارکباد دی، آپ نے کہا علی جس کا تو مولا اس کا مصطفیٰ مولا۔ علی سن لے آج سے تو فاروق اعظم کا بھی مولا ہے، تمام مومنوں کا بھی مولا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حب کا عبادت وبغض کا نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض رکھنا منافقت ہے۔ بس اسی بات پہ بات ختم، اسی بات پہ بات ختم، نعرے بس بہت ہو گیا، وقت مکمل ہو گیا، اسی بات پہ بات ختم۔ اس جملے پر حلالی خون ضرور بولے گا، اس جملے پر حلالی خون ضرور بولے گا۔ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں ڈوگر صاحب، قیامت تک جو جو حلالی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ قیامت تک جو جو حلالی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا۔ مجھے گھٹی میں شامل ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہمارا جینا بھی علی کے لیے، ہمارا مرنا بھی علی کے لیے، ہماری زندگی بھی علی کے لیے، میری گھٹی میں شامل ہے علی علی کرنا۔ آج ہزاروں کے مجمع میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں زندہ ہوں تب بھی علی علی کرو، قبر میں جاؤ تب بھی علی علی کرو، حشر میں جاؤ تب بھی علی علی کرو۔ حجر اسود کو چومنا چاہتے ہو، ہاتھ بلند کریں۔ جو چومنا چاہتا ہے، کیوں چومنا چاہتے ہیں؟ مقدس پتھر ہے ڈوگر صاحب، لیکن عاشق اسے اس لیے چومتا ہے اس پتھر نے مصطفیٰ کے لبوں کو چوما۔ ارے پتھر مصطفیٰ کے لبوں کو چومے تو ساری امت کا چین بنتا ہے، مصطفیٰ جس کو چومے وہ حسین بنتا ہے۔ کیا بات ہے، اس کا دل ٹھہرا ہے، کہے سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، مجھے پتہ ہے یہاں علی والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں، اسی بات پہ بات میں حضور قبلہ، میں آپ تمام بزرگوں کو، شیخ صاحب آپ کو، میری تو جرت نہیں، میری تو شکت نہیں، نبی کی بیٹی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ فاطمہ کس ہستی کو کہتے ہیں؟ فاطمہ اس ہستی کو کہتے ہیں جن کے، اس سے پہلے میں بات کر دوں، وہ لوگ کہتے ہیں علی کو چھوڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، لوگ کہتے ہیں علی کو چھوڑ کر جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا سن، وہ کہتا ہے علی کو چھوڑ کر جنت میں چلا جائے گا، سن، جنت کے مالکوں کے باپ کو علی کہتے ہیں۔
نبی کی بیٹی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. فاطمہ اسستی کو کہتے ہیں جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار, جن کا شوہر ولیوں کا سردار, جن کا بابا نبیوں کا سردار, جو خود جنتی عورتوں کی سردار. ارے کائنات کی ساری سرداریاں جن کے گھر میں ہو ان کو سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. ارے افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیہ حسین کی ہے سوانہ حسین کا. کیونکہ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے, حیدر کی اس میں جان ہے, خونے بطول ہے, دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے. ارے لاکھوں قتل کیے یزید نے مگر وہ تاج میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے. اللہ کریم میری حاضری کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.